المرسلين. قال الله تعالى تبارك في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے ہم نے اپنے رسول کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اے دنیا والوں سنو اور سمجھو، یہ جو کائنات کا رسول ہے، جو پیغمبر اکرم ہے، محمد مصطفیٰ ہیں، ان کو ہم نے دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اگر میرا ابر رحمت برستا ہے تو ان کی وجہ سے برستا ہے. اگر معاشرے میں انسانیت زندہ ہے تو ان کی وجہ سے ہے. اگر ظالم کا گریبان پکڑا جا رہا ہے تو اس رسول کی وجہ سے ہے. جس رسول کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا تھا وہ جب معاشرے میں آیا تو لوگوں کے لیے رحمت بن گیا. رسول نے مذہب و ملت کی قید نہیں دیکھی، دیکھا ضعیفہ ہے، سر پہ لکڑیوں کا بوجھ ہے تو مدد کرنے کے لیے آ گئے. دیکھا کوئی پریشانیوں میں ہے تو پریشانی دور کرنے کے لیے آ گئے. رسول کی خاص بات یہ تھی ہر محتاج کی مدد کرتے تھے، ہر ایک کی مدد. رسول خود بھوکا رہتا تھا لیکن امت کو کھانے کھلاتا تھا. رسول پہ ظلم ہوتا تھا لیکن رسول کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیتے تھے. یہ اسلام قانون شریعت جو اللہ کی تھی اسے رسول اپنے تحت چلا رہے تھے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا، ہمیشہ پیار کی دولت رسول بانٹتا تھا. عجب مزاج تھا اس کا، جہاں کو حیرت ہے وہ خود تو کانٹوں پہ چلتا تھا، پھول بانٹتا تھا. رسول کی رحمت کا یہ سلسلہ رکا نہیں. رسول نے بتایا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن اللہ کی رحمت کا سلسلہ رکے گا نہیں. انا حسین منی و انا من الحسین. ابھی یہ رحمت کا سلسلہ میری وجہ سے آ رہا ہے، میرے بعد یہ رحمت کا سلسلہ حسین کی وجہ سے آئے گا. اس لیے رسول نے تمام دنیا کے انسانوں کو اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے پہچانوایا. اس حسین کو پہچان لو، بڑی عظیم شخصیت ہے. تم اتنا سمجھو کہ میں اگر خطبہ دیتا رہتا ہوں اس کا اگر یہ الجھ کے گر جاتا ہے تو میں خطبے کو توڑ دیتا ہوں عظمت حسین کو بتانے کے لیے. اس حسین کی عظمت کو سمجھو. حالت نماز میں یہ میری پیٹھ پہ بیٹھ جاتا ہے تو میں نماز کو طول دے دیتا ہوں اس حسین کی عظمت کو سمجھانے کے لیے. ھذا حسین فعارفوہ ہو، یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچان لو. اگر اس کو پہچانتے رہو گے اللہ تک پہنچ جاؤ گے. توحید بھی سمجھ میں آئے گی، رسالت بھی سمجھ میں آئے گی، دین بھی سمجھ میں آئے گا، اللہ بھی سمجھ میں آئے گا. یہ جو رحمتوں کا سلسلہ باقی ہے اسی حسین کے سبب باقی ہے. اگر آج آفتاب نکل رہا ہے اور غروب ہو رہا تو حسین کے صدقے میں ہو رہا ہے. یہ ہوائیں چل رہی ہیں تو حسین کے صدقے میں چل رہی ہیں. اگر ان درختوں میں سبزی ہے تو حسین کے صدقے میں ہے. درختوں میں اگر پھل لگ رہے ہیں تو حسین کے صدقے میں ہے. اگر حسین کو پہچان جاؤ گے تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. حسین کو پیغمبر نے پہچانوایا تھا تو کسی مقصد کے تحت پہچانوایا تھا. رسول کو پتا تھا کہ میں ایک ایسا نظام لے کے آیا ہوں جہاں ظالموں کا کوئی کام نہیں ہے. میں ایسا نظام لے کے آیا ہوں جہاں منافقوں کا کوئی کام نہیں ہے. میں ایسا نظام لے کے آیا ہوں جہاں بادشاہت کا کوئی کام نہیں ہے. کائنات کا رسول بوریے پہ بیٹھ کے کائنات کا نظام چلاتا تھا تو اب اسے پریشانی ہوگی نا جو سلطنت چلانا چاہتا ہے. اسے مشکل ہوگی نا جو ظلم پھیلانا چاہتا ہے، ظلم کے ذریعے سے اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے. ان لوگوں نے کوشش یہ کی اسلام کو بدل دو، قانون کو مٹا دو. نام اسلام پہ حکومت پہ بیٹھ گئے، ظلم کرنے لگے. اسلام نے کہا تھا شراب حرام ہے،
یہ پینے لگے. اسلام نے کہا تھا ظلم حرام ہے، یہ کرنے لگے. تو اب ان کو مشکل ہے، لیکن حسین کو رسول اسی لیے پہچانوا کے گئے تھے کہ جب اس طرح کا ظالم، جب اس طرح کا فاسق، جب اس طرح کا فاجر آئے گا تو دنیا تو ڈر کی وجہ سے چپ ہو جائے گی، ظلم کی وجہ سے چپ ہو جائے گی، لیکن میرا حسین خاموش نہیں بیٹھے گا. میرے حسین کے سینے میں میرا جگر ہے، میرے حسین کی رگوں میں میرا لہو ہے، وہ خاموش نہیں ہو سکتا. حسین کھڑا ہوگا، ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، انسانیت کو بچانے کے لیے کھڑا ہوگا، انسانی ویلیوز کو بچانے کے لیے کھڑا ہوگا. شرافت، دیانت، ایمانداری، سچائی، یہ انسانی ویلیوز ہیں. یزید جنہیں مٹانا چاہتا تھا، حسین نے کہا میں بچا کے رہوں گا. یزید نے کہا حسین اگر تم بچانے کے لیے نکلے تو تمہیں جان بھی دینی پڑ سکتی ہے. حسین نے کہا میں جان ہتھیلی پہ لے کے نکلوں گا. آج معاشرے میں یہ سوال ہوتا ہے، حسین کربلا گئے تھے، لڑائی کی تھی حسین نے، تو حسین تو مار دیے گئے. تو ایک سیاست کے تحت دیکھیں آپ تو ایسا ہوا کہ اس پارٹی نے مار دیا، حسین قتل ہو گئے. تو میں ان لوگوں سے کہوں گا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. حسین مدینے سے نکلے تو بیان دیا، مکے سے نکلے تو بیان دیا، راستے میں پہنچے تو بیان دیا. ہر بیان میں ایک ہی بات کی، میں لڑنے نہیں جا رہا، میں دین محمد بچانے جا رہا ہوں. میں لڑنے نہیں جا رہا، میں انسانیت بچانے جا رہا ہوں. میں لڑنے نہیں جا رہا، میں شرافت بچانے جا رہا ہوں. وہ تو یزید لڑنا چاہتا ہے، میں شرافت کو بچانے. میں جانتا ہوں انسانیت کی بڑی قیمت ہے، میں جانتا ہوں شرافت کی بڑی قیمت ہے، میں جانتا ہوں اللہ کی بڑی قیمت ہے، میں جانتا ہوں رسول کی بڑی قیمت ہے. ان قیمتوں کے لیے قربانی دوں گا، اپنا بھرا گھر لٹا کے دین محمد کو بچاؤں گا، انسانیت کو بچاؤں گا، شرافت کو بچاؤں گا، کائنات کو بچاؤں گا. حسین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے فکر نہیں ہے، لیکن دین محمد کے ٹکڑے نہیں ہونے دوں گا. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا حسین کسی خاص قوم سے مخصوص ہیں؟ حسین انسانیت کے رہبر ہے، جس کے سینے میں بھی انسانیت ہوگی وہ حسین کی طرف پڑھے گا. اور آپ کے شہر سہارنپور کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اتنا بڑا مجمع بتا رہا ہے سہارنپور والوں کے اندر انسانیت ہے، سہارنپور والوں کے اندر شرافت ہے. انسانیت اور شرافت کے ساتھ ساتھ وہ ظلم کے مخالف ہیں، وہ منافق کے مخالف ہیں. اسی لیے یہ مجمع حسین کی یاد میں کھڑا ہوگا. بتا رہا حسین کسی ایک کے نہیں ہے، حسین اس ہر شخص کے ہے جس کے سینے میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہے. حسین ہر ایک کے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے حسین شہید ہو گئے تو اب یہ عاشور منانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اس قربانیوں کے درمیان میں گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک شخص ہے جو دریا کے کنارے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ٹرین کی پٹری ٹوٹی ہوئی ہے. بہت غور سے سنیے، نتیجہ نکلنا ہے. اس نے دیکھا ٹرین کی پٹری ٹوٹی ہوئی ہے. اب وہ اس طرف دوڑا جدھر سے ٹرین آتی تھی. کیوں دوڑا؟ اس لیے کہ بچا لے، ٹرین کو روک لے. کیوں روک رہے ہو ٹرین کو؟ ٹرین کے اندر انسان بیٹھے ہیں، میں بھی انسان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان انسانوں کو بچا لوں. آگے بڑھا، اشارے کیے. اگر اشاروں سے ٹرین رکتی تو ٹرین کا نظام ہی ختم ہو جاتا. اشاروں سے نہیں رکی. اس نے سوچا ایک حکمت عملی ہے، میں ٹرین کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، میں کٹ جاؤں گا، قانوناً ٹرین رک جائے گی. اس نے سوچا میں خود کی قربانی دے کے ٹرین میں بیٹھے ہوئے انسانوں کو بچاتا. اس نے ٹرین میں بیٹھے ہوئے انسانوں کو بچا لیا. جب ٹرین سے یہ چڑھ گیا، ٹرین رکی، لوگ اترے. کیا بات ہے، کیا اشارہ کر رہا تھا؟ کہیں کوئی خطرہ تو نہیں؟ چند لوگ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے دیکھا ٹرین کی پٹری ٹوٹ گئی. سب سمجھ گئے یہ ہمیں روکنا چاہتا تھا، یہ ہم انسانوں کو بچانا چاہتا تھا، یہ ان لوگوں کو نجات دیا. اب اسی ہندوستان میں اگر یہ واقعہ ہو تو ہندوستان کی تمام پبلک یہ کہے گی اسے بھارت رتن ملنا چاہیے، اسے ایوارڈ ملنا چاہیے. ہندوستان کا جو سب سے عظیم
مند ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. ہر شخص تعریف کر رہا ہے, میڈیا بھی تعریف کر رہا ہے, ہر آدمی اپنی طرف سے بڑا اچھا انسان تھا, خود کو قربان کر کے دیکھو سینکڑوں انسانوں کی جان بچا دی. تو یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی اپنی جان دے کے سینکڑوں انسانوں کی جان بچا لے تو اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. وہ جس نے انسانی ویلیوز کو بچایا, وہ جس نے انسانیت کو بچایا, وہ جس نے ظالموں کے چہرے سے نقاب ہٹائی, ساری کائنات کے انسانوں کی انسانیت بچانے والا حسین, تو کیا اس کے لیے پروگرام نہیں ہونا چاہیے؟ کیا جلوس نہیں نکلنا چاہیے؟ کیا کائنات کے لوگ آ کر کے حسین کا سلوک نہ کرے؟ اے حسین تم نہ ہوتے ہم وفاداری نہ سمجھ پاتے, ہم ایمانداری نہ سمجھ پاتے, ہم شرافت نہ سمجھ پاتے, ہم انسانیت نہ سمجھ پاتے. حسین تم نے ہم کو سب کچھ سنایا. حسین ہم تم پر سلام کرتے ہیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, نعرہ حیدری. اب یہ سوال ہو سکتا ہے بھائی, ہم نے تو سنا ہے کہ کچھ لوگ مخالف بھی ہیں, تو میں پوچھوں گا جو ٹرین کی پٹری ٹوٹی تھی اس میں سارا ہندوستان موافق تھا, سارے لوگ موافق تھے. ہاں آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو, میں بتاؤں گا کہ چند لوگ موافق نہیں تھے. آپ کہیں گے کون لوگ نہیں موافق تھے؟ کہ وہ لوگ جنہوں نے اس پٹری کو توڑا تھا. وہ کون لوگ تھے؟ کیا وہ انسانیت کا قتل عام چاہتے تھے؟ پٹری کو توڑا تھا اس لیے جس کی سب تعریف کر رہے تھے یہ اس کی بھی مخالفت کر رہے تھے. اب اگر معاشرے میں کہیں اکا دکا حسین کا مخالف مل جائے تو یہ سمجھنا ظالم کا سپورٹر ہے, فاسق کا سپورٹر ہے, بے ایمانی کا سپورٹر ہے. اس لیے کہ اگر سینے میں انسانیت کا دل ہوتا تو حسین کا سپورٹر بنتا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, نعرہ حیدری. اب جس کو انسانیت نہیں سمجھ میں آتی, جو یہ چاہتا ہے کہ غنڈہ گردی کا راج ہو جائے, جو یہ چاہتا ہے کہ ہر جگہ ہماری چلے, وہ لوگ کسی کا قتل ہو, وہ لوگ کسی کا خون بہ جائے لیکن ہماری چل جائے, تو وہ حسین کا موافق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو حسین سے مخالف ہی ہوگا نا. حسین نے ایسے لوگوں کے چہرے سے نقاب ہٹائی. تو ایسے لوگوں کا ایک اجتماع کربلا میں ہوا, ایسے لوگ کربلا میں اکٹھا ہوئے کہ اس حسین کو قتل کر دو ورنہ یہ ہمیں بدنام کر دے گا, ورنہ زمانے کے سامنے ہمارے سارے پول کھول دے گا, سارے راز کھول دے گا. تو وہ جو انسانیت کے دشمن تھے کربلا میں آ گئے قتل حسین کے لیے. چند جملے مسائل کے وہ آ گئے قتل حسین کے لیے. حسین نے انہیں اس طرح سے ذلیل کیا. اگر صرف حسین کی بات ہوتی تو کہتے آپس کی لڑائی تھی, حسین قتل ہو گئے, لیکن روز عاشورہ آج ہی کا دن تھا اور شاید یہ وہی وقت تھا, عصر کا ہی وقت تھا, سادات عصر کا ہی وقت تھا کہ حسین خیمے کے اندر سے ایک 6 مہینے کے بچے کو لے کے باہر آئے. حسین خیمے کے اندر سے ایک 6 مہینے کے بچے کو لے کے باہر آئے. اشقیاء سے مخاطب ہو کے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارا دشمن ہوں تو اس چھوٹے سے بچے نے, اس 6 مہینے کے بچے نے تو کچھ نہیں کیا ہے نا. اس کے لبوں کو دیکھو, تم نے پانی بند کر دیا, یہ 3 دن کا پیاسا ہے. تمہارے پانی بند کرنے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا. یہ پیاسا ہے, اس کو پانی پلا دو. تم اگر یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے حسین پانی پی لے گا تو لو میں حسین کو جلتی ہوئی ریت میں لٹا دیتا ہوں اصغر کو. آؤ آؤ اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے دیکھا جب کوئی نہیں آ رہا, کہا بیٹا یہ سب تم بھی تو حجت خدا کے توتے ہو, اپنی حجت کو تمام کرو. چھوٹے سے علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان, سوکھے ہوئے کوٹوں پہ تیز نظر, ارے ظالم کی فوج میں کوہرام ہو گیا. یہ کیا ہو رہا ہے کسان کے ساتھ, یہ کیا ہو رہا ہے شیخ, ہم بچے کو مارنے آئے ہیں. دیکھا ماحول پلٹنے والا ہے. کسان ساتھ نے حرملہ کو آواز دی, جلدی سے اس بچے کا خاتمہ کرو. عزادارو سن سکو گے, میں ان کے لیے جنہوں نے مقتل نہیں سنا ہے سنو گے. ایک 6 مہینے کا بچہ ہے اور اس کو
ایک ایسے شخص کو بلایا جا رہا ہے تیر مارنے کے لیے جو اس کا اسپیشلسٹ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس نے اس تیر کا انتخاب کیا جو بہت بڑے لوگوں کے لیے، بہت بڑے جانوروں، 3 بھال کا تیر تھا، 6 مہینے کا علی اصغر تھا، 3 بھال کا تیر تھا، 6 مہینے کا اصغر تھا۔ تاریخ میں صرف ایک جملہ لکھا، جب تیر اصغر کے گلے پہ لگا نا، فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا، بچے کے خون جاری ہوا، حسین نے خون کو چلو میں لیا، اپنے چہرے پہ مت کیا، اسی طرح نانا سے ملاقات کروں گا۔ حسین کی یہ منزل تو طے ہو گئی، لیکن حسین خیمے میں ایک 4 برس کی بچی سے یہ کہہ کے آئے تھے، میں اصغر کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں۔ اب حسین پلٹ رہے ہیں تو پریشان ہیں، خیمے میں گیا، اگر بچی نے آ کے پوچھ لیا میرا بھیا پانی پی کے آ گیا تو کیا کروں گا، بچے کی ماں گئی تو کیا کروں گا۔ یہی سوچتے ہوئے کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے بڑھتے، ایک مرتبہ حسین نے قوتوں کو اکٹھا کیا، در خیمہ پہ آئے، رباب آؤ اپنے بچے کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، اے آقا اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے کچھ کہا نہیں، ابا کا دامن ہٹا دیا، چھوٹی سی بہن نے بھائی کی وہ کیفیت دیکھی، گلا چھیدا ہوا، من کا ڈھلا ہوا، اے بابا میرے بھیا کو کن ظالموں نے مار دیا، یا حسین یا حسین یا